صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے؟ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ نبی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ یہ میرے نیچے سے یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتے۔ اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ یہ 3-4 چیزیں آپ نے اور میں نے پکڑ لینی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کیا۔ یہ راتیں مانگنے کی رات، التجا کرنے کی رات، سجدے کرنے کی رات، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذرا سوچئے نا۔ اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں۔ ہائے اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ ہو، ہم قرآن سمجھنے والے بنیں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ، مہینہ کتنا پیارا، صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی۔ اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں۔ اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریے۔ اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں، سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔